اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی پڑوسیوں کے حقوق، اور بہت جو ہے وہ میرے خیال سے 2-3 ویڈیو میں اس پہ بنا چکی ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھا کریں۔ مطلب آج ایک اچھی بات کرتے کرتے میں بھی خود بھی غصے میں آ گئی ہوں۔ مطلب دیکھیں، اگر آپ کسی کے پڑوسی ہیں، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں، ان کے حقوق پورا کیا کریں، ان کی طبیعت معلوم کیا کریں، آپس میں میل جول رکھیں، چاہے آپ کا پڑوسی کیسا بھی ہو۔ اس پہ بہت لمبی جو ہے میں ویڈیو بنا چکی ہوں پڑوسیوں کے حقوق پر۔ تو پڑوسیوں کے جہاں حقوق ہیں ان کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ تو مطلب کچھ چیزیں مجھے اپنے پڑوسیوں سے اگر دور کر رہی ہیں، کچھ اس کے پیچھے ریزنز ہیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں، تاکہ اگر کوئی ایسا پڑوسی جس کی وہ نیچر ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور اگر میری ویڈیو سننے کے بعد آپ لوگوں کے اندر اگر وہ نیچر ہے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ختم کر دیں، کہ ایسا نہ ہو میری طرح آپ سے بھی لوگ، آپ کے پڑوسی بھی آپ سے ملنا جلنا نہ چاہیں۔ دیکھیں، لائف میں نا ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی لمٹ، ہمیں حدود اپنے جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے کہ ہماری لمٹ یہاں تک ہے۔ آپ کسی سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، آپ کسی سے پہلی دفعہ ملیں، آپ سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، اگر آپ پہلی ہی ملاقات میں آپ اس سے جو ہے اسے اس کے پرسنل، اس کے زیادتی سوالات شروع کر دیں گے، تو وہ شخص کہے گا کہ یار مطلب آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا کہ آپ سے جو ہے وہ اگر کوئی پرسنل سوال آپ سے پہلی ہی ملاقات میں کر لے جس کا آپ جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے، یقیناً آپ کو وہ چیز ناگوار گزرے گی، تو آپ اس شخص سے دوبارہ ملنے کے لیے مطلب نہیں ملنا چاہیں گے، کہ آپ پہلی دفعہ میں اتنی بے تکلف ہو رہی ہیں، پتہ نہیں اگلی دفعہ میں کیا کچھ نہ پوچھیں۔ تو لوگوں سے ملیں جلیں، ان کی خیریت دریافت کریں۔ خدا کا واسطہ ان عورتوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ لوگوں کی پرسنل زندگی میں جانے کی کوشش نہیں کیا کریں، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ایک پرسکون طریقے سے گزارنے دیا کریں۔ مطلب لوگوں سے اگر میرا لوگوں سے ملنا جلنا کیوں کم ہوتا ہے، میں وہ ریزنس آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں لوگوں سے جو ہے وہ کم کیوں ملتی ہوں۔ ایک نیچر ہے، کچھ لوگوں سے میں بہت کٹ کٹ کے ملتی ہوں، اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے، اگر وہ کوالٹیز آپ کے اندر ہے، آپ سن رہے ہیں، تو خدا کا واسطہ ریکویسٹ کر رہی ہوں، مطلب مجھے بہت شدید غصہ آتے ہیں مجھے کچھ سوالات پر، تو وہ عادتیں آپ لوگ اپنے اندر سے بھی ختم کریں اگر آپ کے اندر ہے۔ آپ کسی لڑکی سے مل رہے ہیں، شادی کب کر رہی ہو، اگر آپ اس سے ڈائریکٹ سوال نہیں کر رہے تو آپ اس کی والدہ سے سوال کر رہی ہیں کہ اس کی شادی کب کر رہی ہو۔ مطلب شادی ہوگی تو پتہ چل جائے گا نا یار۔ آپ کو ایک بندے سے اگر کوئی مطلب وہ لڑکی خود کیا کچھ نہیں فیس کر رہی ہوگی، کیا والدین فکر مند نہیں ہوں گے؟ اس طرح کے جو ہمارے یہاں ایک گھریلو سوالات، ایک رسمی سوالات بن گئے نا کہ آپ ملیں گے تو آپ نے پوچھنا ہے، آپ نے نہیں پوچھنا ہے تو آپ کا کھانا نہیں ہضم ہونا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات سے پرہیز کیا کریں۔ کچھ سوالات مطلب مجھ سے اتنے پرسنل پوچھے جاتے ہیں، تو فیس ٹو فیس ہم اتنی بدتمیزی نہیں کر پاتے۔ ایک ویڈیو کے تھرو ہی میں ان لوگوں کو میسج پہنچانا چاہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ لوگوں کی پرسنل زندگی کے پرسنل سوالات ڈائریکٹلی نہ پوچھا کریں۔ اگر سامنے والا آپ کو جواب نہیں دیتا، خاموش رہ جاتا ہے، تو وہ یقیناً آپ کی رسپیکٹ میں، عزت میں اور بدتمیزی نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ یہ سوالات آپ لوگ پوچھتی ہیں تو خدا کا واسطہ یہ سوالات پوچھنا بند کر دیں کہ تمہارے بچے کتنے ہیں، اور دوسرا کب لا رہی ہو، بیٹی ہے تو بیٹا ہے، اور بیٹے کو بیٹا کب لا رہی ہو، آپ جو ہے وہ شادی کب کر رہی ہو، اس کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا۔ خدا کا واسطہ ہے یہ اس طرح کے ٹپیکل کوشچنس پوچھنا بند کر دیجئے۔ شادی ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کسی کے گھر کسی کی اگر شادی ہو گئی، اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو یہ ہم عورتیں ہی اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں پوچھ پوچھ کے، کہ وہ لوگوں میں محفلوں میں بیٹھنے کے لیے وہ لڑکی بیچاری جو ابھی شادی کے بعد شادی اور سسرال کی چیزوں کو فیس کر رہی ہے، پھر ایک نئے سوال کو لے کے پریشان حال ہو جاتی ہے، اور لوگوں سے کٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہنسمکھ نہیں ہے۔ وہ کیسے ہنسے؟ پہلے وہ شادی کی پریشانیاں، جو چیزیں جو اس کی لائف میں چینج ہو رہی ہیں اس کو فیس کر رہی ہیں، پھر وہ آپ عورتوں کے سوالات کو برداشت کرے۔ بھائی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کی اپنی پرسنل ایشوز ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں،
جو بھی ریزنس ہو سکتے ہیں، یا تو اس کی اپنی مرضی ہے یا تو خدا کی مرضی ہے، آپ کو سوال پوچھنے کا حق کس نے دیا؟ اگر آپ لوگ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس طرح کے کوشچنس پوچھتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ بھی سوالات پوچھنا بند کر دیں. کسی بچی کی شادی ہوئی ہے اس سے اولاد کا سوال نہ کریں. آپ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے. اولاد ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا. کیوں پوچھتے ہو یار؟ کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، جینا حرام کیا. وہ خود لوگوں کے سامنے جا جا کے پریشان ہوگی شادی کب کر رہی ہو. نہ پوچھا کریں. لوگوں کو اس سے دکھ پہنچتا ہے. یہ آپ لوگوں کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. لوگ گھر میں آنے کے بعد آپ کے سوالات کی وجہ سے اگر وہ خود اس چیز کے لیے پریشان ہے، آپ نے بھی پوچھ لیا تو بندہ مزید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پرہیز کیجیے ان سب چیزوں سے. نہ خود پوچھا کریں کہ دوسرے پریشان ہوں. بالکل نہ پوچھیں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں اور اس ویڈیو سے جتنا شیئر کر سکتے ہیں لوگوں سے کیجیے. خاص طور پہ ان عورتوں سے جن کو زندگی میں کوئی کام نہیں ہے سوائے لوگوں کے گھر جا جا کر یہ سوالات پوچھنے کے. شادی کب کر رہی ہو، رشتہ کہاں کیا ہے. یار لوگوں کو اس کی زندگی میں خوش رہنے دیں. اپنی زندگی میں آپ خوش رہیں، لوگوں کو ان کی زندگی میں خوش رہنے دیں. اسی میں ہم سب کی بھلائی. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اپنی زندگی میں خوش رہیں، دوسروں کو دوسرے کی زندگی میں خوش رہنے دیں. اچھی باتیں کیا کریں، اچھی ساتھ بیٹھیں، گیٹ ٹوگیدر ہو، اچھی باتیں کریں، انجوائے کریں. اس طرح کے سوالات سے آپ لوگ پرہیز کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.